الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه كريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آخرت کی کمائی کی جگہ بنایا ہے. آخرت کے کھیت کو آباد کرنے کا مقام یہ دنیا ہے. دنیا دارالامتحان ہے, دنیا دارالعمل ہے, دنیا میں عمل کرنے کی جگہ ہے, دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ لینے کی جگہ ہے. جیسا عمل انسان کا اس دنیا میں رہے گا, آخرت میں بدلہ اور اس کا رزلٹ ویسا ہی انسان کے ہاتھوں کو آئے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر آخرت میں رزلٹ حاصل کرنے کا منظر بیان فرما رہے ہیں. وہ انسان جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا, وہ لوگوں کو پکار کر رہے گا, لوگوں آؤ میرا رزلٹ, میرا نام اعمال پڑھ لو. ہاں اقرؤوا کتابیہ, وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے معلوم تھا, مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ایک دن مجھے اپنا نام اعمال ملنے والا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ, وہ اپنی پسند کی زندگی میں رہے گا. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ, بلند بلند محلوں اور باغات میں رہے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور جس آدمی کے ہاتھ بائیں ہاتھ میں, لیفٹ بائیں ہاتھ میں رزلٹ ملے گا, وہ منہ چھپاتے پھرے گا اور کہے گا کاش کہ مجھے اللہ کے پاس ملاقات کرنے کا موقع ہی نہیں آتا. اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ, پکڑو اس کو, جکڑ لو, پھینک دو لے جا کر جہنم کی آگ میں. یہ آخرت میں اپنے اعمال کا رزلٹ حاصل کرنے کا منظر ہے. میرے بھائیوں, دنیا کے اندر میں جو بات بتا رہا ہوں آخرت کو بنانے کا موقع ہے. چاہے کون سا بھی نیکی کا عمل ہو, چاہے کون سا بھی ثواب کا کام ہو, انسان کو اس نیکی کے عمل اور ثواب کے کام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه كريم. تم کسی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھو, لا تحقرن, بالکل ہرگز حقیر مت سمجھو.
اگرچہ کہ تمہارا مسکرا کر اپنے کسی بھائی سے ملنا یہ کتنا معمولی کام ہے، کتنا ہلکا کام ہے، اس کام کو بھی تم معمولی مت سمجھو۔ اس حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک، آدمی کا کسی سے مسکرا کر ملنا ایک ایسا کام ہے جس سے عام لوگ تو پیچھے رکھیے، خواص کا طبقہ اس سے محروم ہے۔ لوگ کچھ دین کے حروف پڑھنے میں آ گئے، کچھ دینداری کا ماحول بن گیا اور چہرہ اور حلیہ دینداری کا بن گیا، تو اب وہ انسان یا پھر کچھ دولت کے روپیہ آ گئے تو انسان اب سمجھنے لگتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، مجھے لوگوں کے سامنے مسکرانا نہیں چاہیے۔ ایک اپنا چہرہ رعب دار بنا کر وہ ہر ایک انسان سے ملتا ہے۔ ایک میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، خواص، اور خواص میں بھی علماء کا بھی ایک بڑا طبقہ ہے کہ کیا اللہ نے بڑا مقام دے دیا کہ اب کسی کے سامنے مسکرا کر بات بھی نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تیرا اپنے مسکرا کر بھائی سے ملنا لک صدقۃ، تیرے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے گھر میں آئے اور مسکرا کر اپنی بیوی سے ملے اور وہ مسکرا کر اس سے ملاقات کرے، یہ ایسا بہترین و اعلیٰ عمل ہے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کا مسکرا کر ملنا، خدا عرش سے ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتا ہے۔ یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے۔ میرا عنوان، میرا گفتگو کا رخ تو دوسری جانب ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ یہ ایک مثال ہے، چھوٹی سی مثال جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ آدمی کو مسکرا کر ملنا بھی بڑی نیکی کا کام ہے، اس کو بھی انسان ہلکا نہ سمجھے۔ اور جو بڑا مسئلہ، بڑا سبق جو اس حدیث سے ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو انسان حقیر نہ سمجھے۔ رحمت حق را بہانہ میں جو خدا کی رحمت آدمی کے مغفرت کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ کون سی نیکی خدا کو محبوب آ جائے، کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، وہی نیکی میرے لیے آخرت کی کامیابی کا سامان بن جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نظر میں نیکی صرف نماز نہیں ہے، خدا کی نگاہ میں نیکی صرف روزہ نہیں ہے، خدا کی نگاہ میں نیکی صرف صدقہ خیرات کرنا نہیں ہے۔ شریعت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، نیکی کے کام بہت سے ہیں۔ نیکی یہ آخرت کی کمائی کا روپیہ ہے، آخرت کی کامیابی کا روپیہ ہے۔ نیکی کی قدر صحابہ سے پوچھئے، نیکی کی قدر صحابہ سے پوچھئے، کیا ان کو نیکی کا ماحول تھا، کیا نیکیوں کی قدر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں کوئی آدمی جنازے کے پیچھے جائے تو اس کو اللہ احد پہاڑ کے برابر ثواب دیں گے، اور کوئی آدمی جانے کے بعد وہاں تدفین تک رکے تو اس کو اور ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے غصے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، اتنا ثواب مل جائے گا، اتنا ثواب مل جائے گا، حدیث وہی بیان کرو جس کے بارے میں تم کو یقین ہو کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے روایتیں بہت ساری ہیں، کتنی احادیث ہم نے نہیں سنی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں، حدیثیں بہت بیان کی۔ تو دوسرے صحابی کو ایسا لگا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث اپنے جانب سے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ رسول اللہ کا ارشاد تھا۔ تو وہ صحابی تحقیق کے لیے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، کیا یہ حدیث درست ہے؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
ہاں یہ واقعتاً حدیث ہے، ہاں واقعتاً رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، تو اس وقت اس صحابی کو احساس ہوا، اور جو جملہ ان کے زبان سے نکلا یہ جملہ ہم کو نیکیوں کی قدر پہچاننے کا درس دیتا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ہائے افسوس، آج تک ہم نے کتنے بہت پہاڑ کے برابر نیکیاں ضائع کر دی، نماز پر کتنا ثواب ہے، صدقہ خیرات پر کتنا ثواب ہے، کسی غریب کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرنا کتنا ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ نیکی کتنی ہی معمولی ہو۔ نیکیوں کی قیمت نگاہوں سے گری، نیکیوں کی قیمت نگاہوں سے گری۔ اس کی دوسری تصویر بھی آئی، چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھنا مزاج سے ختم ہو گیا۔ وہ واقعہ ہم نے نہیں سنا، روایات کے اندر یہ واقعے کے دو انداز سے یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ ایک شخص تھا جو سفر کر رہا تھا، اور سفر کے دوران میں شدت کی پیاس لگی، اور اس پیاس کی شدت کو لے کر وہ شخص ایک کنویں کے قریب پہنچا، اور کنویں میں نگاہ ڈالی تو پانی بہت نیچے تھا، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، اور کوئی بندوبست نہیں کنویں سے پانی نکالنے کا۔ وہ شخص اس کنویں کے اندر اترتا ہے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، اندر اتر کر پانی سے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ بڑی مشقت سے نیچے اترا تھا، پانی کی پیاس بجھائی تھی، واپس اوپر آیا تو دیکھتا ہے خدا کی مخلوق میں کتا ہے جو پیاس کے مارے کچی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس شخص کو احساس ہوا جیسے میں پیاس سے تڑپ رہا تھا، یہ کتا بھی پیاس کی وجہ سے کچی گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، اور وہ سوچنے لگے اس کی پیاس میں کیسے بجھاؤں، نہ ڈول ہے نہ کوئی نکالنے کے لیے کٹورا ہے، نہ رسی کا انتظام ہے۔ آخر وہ اندر اترتے ہیں اور اپنے چمڑے کے موزے سے پانی نکال کر کتے کی پیاس بجھاتے ہیں۔ اللہ کو اس مسافر کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس پر ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم محدث ہیں، بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حدیث کی کتابوں میں صفحے صفحے پر سفیان ثوری نے فرمایا، ان کی روایت ہے اتنا کثرت سے نام ملے گا، اور اللہ کے بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے، اتنے کام دین کے کیے، بہت کتابیں لکھی، کتابوں کے مصنف بنے۔ میرے بھائیوں، انتقال کے بعد ایک شخص نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ اللہ کے پاس کیا معاملہ ہوا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ فرمانے لگے میں نے کتابیں بہت لکھی، حدیثیں پڑھایا، اور بہت علم کے کام کیا۔ میں سمجھتا تھا اللہ اگر میری مغفرت فرمائیں گے تو حدیث کی خدمت پر ہوگی، اللہ اگر میری مغفرت فرمائیں گے تو اتنے کتاب میں نے لکھے اس کی بنیاد پر ہوگی، اللہ اگر میری مغفرت فرمائیں گے تو اتنے روزے میں نے رکھے اس بنیاد پر ہوگا، اتنے نیکیوں کے کام کیے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ نے میری مغفرت کس بنیاد پر کی؟ وہ اللہ نے جو میری مغفرت کی اس کی بنیاد تھی کہ ایک رات میں قلم سے حدیث لکھ رہا تھا۔ پہلے زمانے میں آج جیسے قلم نہیں ہوتے تھے، لکڑی کا لمبا سا ٹکڑا ہوتا تھا، اس کو سیاہی میں ڈبایا جاتا تھا اور اس قلم سے لکھتے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کو میں لکھ رہا تھا، میں نے سیاہی میں لکڑی کا وہ ٹکڑا لکھنے کے لیے ڈبایا، اور ابھی لکھنا چاہتا تھا، اس قلم کی نوک پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، اور وہ مکھی سیاہی کو چوس رہی تھی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ وہ پیاسی ہوں گی، اس کو پیاس لگ رہی ہوں گی، میں نے اپنا حدیث کے لکھنے کا کام روک دیا، اس مکھی کو سیاہی چوسنے دیا، اور وہ سیاہی چوس کر جب خود سے اڑ گئی تو میں حدیث لکھنا شروع کیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مکھی کی پیاس بجھانے کے لیے جو میں نے اپنے لکھنے کا کام تھوڑی دیر روک کے رکھا،
اپنی قلم کو حرکت نہیں دی، خدا کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس عمل کی بنیاد پر میری مغفرت فرمائی۔ میرے بھائیوں، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھے۔ راستے سے پتھر کا ہٹا دینا، اگر اللہ کو یہ عمل پسند آ جائے، وہ حدیث آپ نے نہیں سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی مغفرت اللہ نے اس بنیاد پر فرمائی کہ ایک راستے میں درخت تھا، اس کی ایک ٹہنی ایسی راستے میں نیچے کو جھک گئی تھی، اس شخص نے لوگوں کے راستے میں تکلیف ہونے کی وجہ سے اس شاخ کو کاٹ کر راستے کو درست کیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو بنیاد بنا کر مغفرت فرما دی۔ میرے بھائیوں، نیکی کون سی بھی ہو، یہ نیکی آخرت کی کمائی کا روپیہ ہے۔ آخرت میں اللہ کے پاس حاضری کا احساس ہوگا تو نیکیوں کی قیمت اور اس کا اندازہ ہم کو ہوگا۔ اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے، نیکیاں کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس قبول کرانا مقصود ہے۔ اللہ اس کو قبول کر لے، اور یہ ہم نہیں جان سکتے کہ میرا کس وقت کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس کو بنیاد بنا کر میری مغفرت کا اعلان کر دے۔ میرے بھائیوں، جیسے نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، اسی طرح کسی گناہ کو حقیر بھی نہیں سمجھنا ہے۔ آج لوگ کوئی غلط کام کرنے کا من کرتا ہے تو لوگ علماء سے سوال کرتے ہیں، مولانا یہ گناہ ہے صغیرہ ہے یا کبیرہ، یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے؟ بھائیوں یاد رکھیے، جیسے آگ کا ایک شعلہ وہ جلانے والا ہوتا ہے، اسی طرح آگ کی چنگاری بھی وہ نقصان کر سکتی ہے۔ کہ ہم پکوان کرنے کے بعد راکھ پر پانی نہیں ڈالتے اس احساس سے کہ وہ راکھ کسی کو لگے گی اور گھر کے گھر خاکستر ہو جائیں گے۔ اگر ہم کو دنیا کی آگ کی چنگاری کا احساس ہے تو ایک معمولی گناہ بھی اگر اس کو ہلکا سمجھ کر کیا جائے تو اللہ اس معمولی گناہ کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے چھوٹے کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ گناہ کو حقیر نہ سمجھے، معمولی گناہ آخرت میں اللہ کے پاس پکڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ گناہ کو کھینچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ آدمی کرتا ہے، وہ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، دوسرا تیسرے کو کھینچتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں چھوٹا سانپ نکل جائے تو کیا اس کو وہ گھر میں پال کر رکھے گا یا اس کو ایسے ہی اسی لے لے گا؟ نہیں، جب تک وہ اس کو مار کر اور اس کے اوپر گیس کا تیل نہیں ڈال دیتا کہ وہ جل کر ختم ہو جائے، اس کا چین ختم، اس کو چین حاصل نہیں ہوتا، بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹے سے سانپ کی اہمیت ہے لیکن چھوٹے سے گناہ کی اہمیت نہیں ہے۔ گناہ یہ اندازہ اس کے برا ہونے کا اس بنیاد پر لگائیے، بڑا گناہ بھی مالک کی نافرمانی ہے، چھوٹا گناہ بھی خدا کی نافرمانی ہے، دونوں بھی خدا کی نافرمانی میں شمار ہے۔ نیکیوں کو معمولی نہ سمجھے، گناہ کو حقیر نہ سمجھے۔ میرے بھائیوں، اس میں یہ بات بھی ہم کو سمجھنے کی ہے، جیسے گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، گنہگار کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، نیکیوں والے جماعت میں دیندار طبقے کے اندر یہ چیز بہت بڑا مرض بنی ہوئی ہے کہ اللہ چاہے نیکی کے دین کے کام کرا لے تو پھر وہ کسی شراب پینے والے کو حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ کیا دین کی توفیق دے دے، وہ چوری کرنے والے کو حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کو تصویر بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ کل جو دولت کے نشے میں تھے سائد سے خفا، آج کاسا لیے بازار تک آ پہنچے ہیں۔ جن لوگوں کو دولت کا نشہ تھا اور وہ مانگنے والے سے خفا ہوتے تھے، شاعر کہتا ہے آج وہ فقیری کا لوٹا لے کر بازار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کو تصویر بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھے۔ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کیا ہم نے نہیں سنا؟ بڑے عظیم محدث تھے، اللہ نے بہت علم سے نوازا تھا، 5000 حدیثیں
سند کے ساتھ. سند کا مطلب یہ حدیث انہوں نے بیان کی, ان سے انہوں نے بیان کی, ان سے انہوں نے بیان کی, پورے ناموں کے فہرست رسول اللہ تک 5000 حدیثیں ان کو ایسی یاد تھی. اس کے علاوہ بغیر سند کی تو لاکھوں حدیثیں یاد تھی. ایسے عظیم محدث جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ. دمشق کی جامع مسجد کے خطیب تھے. دمشق کی وہ جامع مسجد جہاں پر قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس منارے پر اترنے والے ہیں. اس عظیم مینار, اس عظیم جامع مسجد کے امام اور ایسے بڑے بڑے علماء کے استاد, لیکن ایک دفعہ ایک انسان کو دیکھا پتھر کے سامنے پیشانی رگڑ رہے تھے. وہ دیکھ کر دل میں حقارت پیدا ہوئی, دل میں اس کو حقیر سمجھا, اور حقیر سمجھنا تھا کہ اللہ نے گرفت کر لی, اسی دنیا میں پکڑ فرما لی. اور وہ گرفت کیا ہوئی کہ کچھ آگے چلے تو دیکھا ایک یہودی لڑکی تھی جو خنزیر چرا رہی تھی. تو یہودی لڑکی کی خوبصورتی پر ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو عشق ہو گیا. اتنے عظیم محدث, عشق ہوا, اور ایسا اندھا عشق تھا کہ اس کے پیچھے بڑے. باپ کا پتہ لگایا, باپ کے پاس جا کر اس یہودی باپ سے کہنے لگے تیری بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہودی باپ, وہ یہودی تھا لیکن ابو عبداللہ اندلسی کے مقام کو جانتا تھا. وہ سوچنے لگا آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں, یہودیوں کے پاس اپنے بچیوں کی آبرو کی کوئی قیمت نہیں ہے. ان کے پاس قیمت دوسروں کے ایمان اور دوسروں کے دین پر ڈاکے ڈالنے کی ہے. کتنے دیندار لوگ ہیں جن کے پہلوؤں میں آج بھی یہودی لڑکیاں آرام دے رہی ہے, اس دنیا میں بھی ہے. یہودیوں کے پاس بچیوں کی آبرو کی قیمت نہیں ہوتی, وہ دینداروں کے دین پر ڈاکے ڈالنا جانتے ہیں. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے, اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کرا دوں گا, شرط یہ ہے مہر میں یہ طے ہوگا کہ تم 1 سال تک میرے گھر کے خنزیر چرانے والے بنو گے. ابو عبداللہ اندلسی اتنے عظیم محدث تھے, لیکن ابو اس بات پر بھی راضی ہو گئے. ایک وقت وہ آیا, ایک زمانہ گزرنے کے بعد جنید بغدادی اور سب شاگردوں کو فکر ہوئی استاذ کو اللہ نے سیدھے راستے سے ہٹا دیا, چلو ایک دفعہ جا کر ان کی خیر خیریت تو لیں گے. بڑے بڑے علماء کی جماعت مل کر ابو عبداللہ اندلسی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, اور وہ منظر انہوں نے دیکھا جس لکڑی کے عصا کو پکڑ کر یہ عظیم محدث دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو خطبہ دیتا تھا, آج وہ عظیم محدث اسی عصا سے خنزیر چرا رہا تھا. یہ ماحول, یہ تصویر دیکھی. اور اس کے بعد اللہ نے پھر احساس دلایا, انہوں نے توبہ کی. لیکن اس موقع پر جس دفعہ وہ خنزیر چرا رہے تھے, شاگردوں نے آ کر پوچھا کہ حضرت کچھ قرآن کی آیتیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا آیتیں بھول گیا, یہ بات یاد ہے جو مرتد ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے جہنم لکھ چکا ہے. اور شاگردوں نے پوچھا حضرت کوئی حدیث بھی یاد ہے؟ تو استاد نے فرمایا ایک حدیث یاد ہے, پوری حدیثیں بھول چکا ہوں. وہ حدیث یہ ہے من بدل دینہ فاقتلوہ, جس آدمی نے اپنے دین کو بدل لیا وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. میرے بھائیوں, کسی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا ہے, کسی گنہگار کو حقیر نہ سمجھنا ہے. دیر لگتی نہیں, تقدیر کو پیچھے کھاتے ہیں. اللہ کو تصویر بدلنے میں موقع اور دیر نہیں لگتی, منظر یوں بدل جاتا ہے. دروازے پر کھڑا ہوا فقیر گھر کی عمارت کا مالک بن جائے, اور گھر کا مالدار وہ دروازے کا فقیر بن جائے. بنی اسرائیل کا وہ واقعہ کتنی دفعہ ہم نے سنا. اور دروازے پر آدمی بھیک مانگنے آیا, گھر کے دولت مند آدمی دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو کر گھر آیا, اور اس وقت وہ تھکا ہوا تھا. فقیر کی آواز سن کر چہرے پر شکن آیا, اور اس نے اس کو جھڑکی دے کر ہکال دیا. زمانہ گزرا, اس مالدار کی دولت میں کمی آئی, اور اس کے بعد وہ ایسا محتاج بنا کہ اپنی بیوی کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر پایا. بیوی کو طلاق دے دی, اور وہ عورت طلاق کے بعد اپنے گھر چلے گئی. ایک اور نیا رشتہ آیا, اور نیا رشتہ آنے کے بعد اس طلاق والی عورت کا اس سے نکاح ہوا. اور پھر زمانہ گیا,
یہ عورت اپنے نئے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، وہی واقعہ دوبارہ پیش آیا۔ یہ نئے شوہر کے ساتھ یہ عورت گھر میں بیٹھی اور یہ شوہر رات کو محنت کر کے واپس آیا، یہ اس کے دستر پہ کھانا رکھ رہی تھی۔ دروازے پر فقیر آیا تو شوہر نے کہا بیوی سے، جاؤ دیکھو کون ہے۔ دستر پر سے کھانے کی شے اٹھا کر کہا پہلے فقیر کو کھلا دو، بعد میں ہم کھائیں گے۔ وہ عورت دروازے پر گئی، واپس آئی تو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ شوہر نے پوچھا بیگم آنسو کس بنیاد پر جا رہے ہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ دروازے پر کھڑا فقیر کوئی اور نہیں، میرا پہلا شوہر ہے، میرا پہلا شوہر ہے۔ تو دستر پر بیٹھے ہوئے شوہر نے کہا بیگم یہ بھی سن لو، یہ تمہارا دوسرا شوہر کوئی اور نہیں، وہ دروازے پہ کھڑا ہوا پہلا فقیر ہے۔ خدا کو تصویر بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں، آج کی میری گفتگو کا عنوان اور سبق اتنا ہی ہے، نیکی کو معمولی مت سمجھیے، چاہے کون سی بھی نیکی ہو، اللہ کو اگر پسند آ جائے تو وہ بہانہ بن کر مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ گناہ کو حقیر مت سمجھو، چاہے چھوٹا بھی گناہ کیوں نہ ہو، یہ دونوں کے ساتھ گنہگار کو بھی حقیر نہ سمجھنا ہے، اس لیے کہ وہ گنہگار تمہاری نگاہ میں گنہگار ہے، نہیں جانتے کہ اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی طرف توجہ دے کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اپنی دینداری اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔